قرآن نے تو کہا ہے کہ سب کے حقوق تمہارے اوپر ہیں، حکومت کے حقوق بھی تمہارے اوپر ہیں جس حکومت میں تم رہ رہے ہو. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، جس سرزمین میں تم رہ رہے ہو اس میں تم فساد مت پھیلاؤ. قرآن حکیم بولتا ہے جہاں تم رہ رہے ہو وہاں فساد مت پھیلاؤ. فساد جانتے ہو یہ امن کی عین ضد ہے. فساد اور امن دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں. قرآن کہتا ہے کہ جس زمین میں تم رہ رہے ہو وہاں تمہیں فساد پھیلانے کی اجازت نہیں ہے. قرآن نے تعلیم دی. ہمارے دیش میں، ہندوستان میں ہم رہتے ہیں، یہ ہمارا دیش ہے، ہماری زمین ہے یہ، اس میں ہمیں ٹیرر پھیلانے کی اجازت نہیں دیتا قرآن. کون کہتا ہے کہ قرآن ہوا دیتا ہے فتنوں کو؟ کون کہتا ہے قرآن بدامنی کی تعلیم دیتا ہے؟ کون کہتا ہے کہ قرآن فتنوں فساد کی بات کرتا ہے، اونچ نیچ کی بات کرتا ہے؟ حکومت کا بھی حق بتایا گیا. اور اگر اس کو وسعت دے دی جائے تو بہت سارے حکومت کے مسئلے حل ہو جائیں. بجلی چوری کرنا حکومت کا حق مارنا ہے، ٹیکس چوری کرنا حکومت کا حق مارنا ہے. قرآن حکیم تعلیم دیتا ہے ٹیکس دو حکومت کو پوری ایمانداری کے ساتھ. بجلی چوری مت کرو، یہ مت کرو، وہ مت کرو. اگر اس آیت کریمہ کے ٹکڑے کو وسعت دے دی جائے تو حکومت کے سارے قوانین کی پابندی آ جاتی ہے. ٹیرر پھیلانے کی اجازت کہاں ہے؟ بعض لوگوں کو شبہہ چند آیتوں سے ہوا ہے. مولانا اس کا جواب دے چکے ہیں، میں دوسرے انداز سے دینا چاہتا ہوں. ذرا دیکھیے، کہتے ہیں کہ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. انگریزی جن لوگوں نے پڑھی وہ جانتے ہیں if condition ہوتا ہے. if condition, if you heat water it will melt. اسی طریقے سے if you heat snow it will melt. تو if کلاس ایک ہے اور پھر اس کے بعد ایک دوسرا کلاس آگے آ رہا ہے. اگر if کلاس کو ہٹا دیا جائے اور پھر اگلے کلاس کو لے لیا جائے مطلب بنے گا؟ یہ تو ایسے ہی ہوا کہ کہا جائے لا تقربوا الصلاۃ اور وانتم سکارا کو چھوڑ دیا جائے. آیت کریمہ یہ ہے کہ جب تم شراب پیے ہوئے ہو، نشے کی حالت میں، تو نماز کے قریب نہ جاؤ. تو لا تقربوا الصلاۃ، انتم سکارا کو چھوڑ دیجئے، کہہ دیجئے لا تقربوا الصلاۃ قرآن میں ہے نماز کے قریب مت جاؤ، چلو نماز کی چھٹی ہوئی. تو ان لوگوں نے کیا اس کلاس کو چھوڑ دیا ہے. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب حرام کے مہینے ختم ہو جائے تو مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو. یہ فَإِذَا انْسَلَخَ شرط بتا رہی ہے کہ یہ مخصوص جگہ کا قانون ہے، یہ مخصوص مقام پر، مخصوص لوگوں کے لیے، مخصوص وقت میں، مخصوص ٹائم کے اوپر، مخصوص حالات کے اندر حکم ہے. یہ ہمیشہ کا حکم نہیں ہے. وَإِنَّ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، اور اس کی جزا آگے آ رہی فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. تو اس کو کیا لے لیا گیا؟ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. ارے اس کلاس کدھر گیا؟ یہ تو آدھا ٹکڑا لے لینا ہوا. لا تقربوا الصلاۃ لے لیا گیا، وانتم سکارا کو چھوڑ دیا گیا. یہاں غلط فہمی پیدا ہوئی ہے. ہوا یہ صلح حدیبیہ میں جب مشرکین اور مسلمانوں میں صلح ہوئی کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، تو اسی وقت قبیلہ خزاع والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں کا حلیف بن گئے، اور بنو بکر والے، بنو بکر یہ حلیف ہو گئے قریش مکہ کے. کچھ مدت بعد بنو بکر نے بنو خزاع کے اوپر، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے، ان کے اوپر حملہ کر دیا، اور حرم کے اندر بھی ان کو نہیں بخشا گیا، حرم کو حلال کر دیا گیا. بیچارے بمشکل 40 آدمی بچے بھاگ کر کے مدینہ آئے روتے ہوئے کہ اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ سے حلیفانہ تعلق قائم کیا تھا، ہمارے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، قریش نے ہمارے ساتھ بہت ظلم کیا ہے. بنو بکر جنہوں نے ان کے ساتھ حلیفانہ معاہدہ کیا تھا، بنو بکر نے ہمارے اوپر حملہ کیا اور ہتھیار سپلائی کیا قریش والوں نے. اللہ کے رسول، آپ سے ہم نے حلیفانہ تعلق قائم کیا ہے، ہمارے لیے کچھ کیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کرنے کا حکم دیا. یہ دیکھیں اس کا پس منظر ہے، پس منظر سے ہٹا کر کے اس آیت کریمہ کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا. اذا شرط ہے، اس کو شرط کو ختم کر کے
جزا کا صرف مفہوم نکالنا یہ قرآن کے ساتھ مذاق ہے. اور اس بات کی تردید بات والی آیت کر دیتی ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. اگر حکم یہ ہوتا جہاں پاؤ مشرکین کو قتل کرو, تو اگلی آیت کے اندر تو یہ ہے کہ مشرکین میں سے اگر کوئی تمہارے پاس پناہ طلب کرنے کے لیے آئے تو پناہ دے دو, اور پھر جب فساد ذرا ٹھنڈا ہو جائے تو امن کیمپ پہ پہنچا دو. اگر ایسا ہوتا جہاں پاؤ قتل کرو, تو یہ پھر امن کیمپ پہ پہنچانا اور ان کی حفاظت کرنا اور ان کو پناہ دینا, اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ ایک آیت دوسری آیت سے ٹکرا جائے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کے بارے میں یہ جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں, قرآن کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں, قرآن حکیم کو گہرائی کے ساتھ اور اسلام کو گہرائی کے ساتھ نہ سمجھنے کا سبب ہے. ہم ان لوگوں سے اپیل کریں گے جو لوگ قرآن حکیم پر اور اسلام پر اس طریقے کے اعتراضات کریں گے کہ اسلام کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں, قرآن حکیم کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں.